السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ نئی دہلی، اسرائیلی مظالم کے خلاف شاہی جامع مسجد نئی دہلی سے مضبوط آواز اٹھی۔ شاہی امام سید احمد بخاری نے نماز جمعہ سے قبل مغرور مغربی قوتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خود کو سپر پاور تصور کرنے والی طاقتیں سمجھ لیں کہ اللہ سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کریم سے اپنے خطاب کا آغاز کیا اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی اور پھر اسرائیل کی جاری حیوانیت کو بے نقاب کیا۔ شاہی امام نے کہا، فلسطین میں جس بربریت کا اسرائیلی ریاست اور اس کی قیادت کے ذریعے برملا اظہار ہو رہا ہے اس سے انسانیت شرمسار ہے، جس کا ثبوت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 153 ممالک کا اس قرارداد کی حمایت ہے جو اس بربریت کے خلاف اور فوری سیز فائر کرنے اور غزہ کے متاثرین کو انسانی امداد فراہم کرنے سے متعلق تھا۔ وطن عزیز ہندوستان اور اس کی قیادت کا تاریخی اور موجودہ پس منظر ایک آزاد خود مختار ریاست کے قیام کی حمایت پر مبنی رہا ہے۔ دو ریاستی حل ہماری سفارت کاری کا قلبی محور تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے ہر سطح پر پالیسی کا اعادہ کیا جا چکا ہے۔ غزہ میں جو بھیانک بمباری عام شہریوں، اسکولوں، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، مذہبی مقامات، مہاجرین اور متاثرین کے قائم کردہ عارضی کیمپ اور سرکاری عمارتوں پر کی جا رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ظلم کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ قبر کو کھود کر ان سے میتوں کو نکال کر ان پر بلڈوزر اور ٹینک چلا دینا یہ انسانی حیوانیت کی بدترین شکل ہے، جس کی ہر طرح نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ مہذب دنیا کو بالخصوص بڑی طاقتوں کو فوری طور پر اس کو روکنے کے لیے اپنے آئینی ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں تاخیر ان کی غیر جانبداری اور براہ راست ملوث ہونے پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے متواتر ہلاکتوں، بمباری، معصوم جانوں کا ضیاع اور انسانیت کے تار تار ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کا فوری اور قطعی حل اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور عرب لیگ خلیجی تعاون کونسل کے قراردادوں کی روشنی میں دو ریاستی بنیاد پر ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ یہودی قوم جو جنگ عظیم میں جینوسائیڈ کو آج تک نہیں بھلا پائی ہے، وہ اس بربریت سے بڑھ کر آج فلسطینیوں کے ساتھ غزہ اور مغربی کنارے میں کر رہی ہے۔ مسلم دنیا اس حوالے سے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کسر کر گئی اور کر رہی ہے، یہ افسوسناک ہے۔ آخر میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے امید کرتا ہوں کہ وہ فوری جنگ بند کرانے اور معاملات کو سلجھانے میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو سفارتی دباؤ کے طور پر استعمال کریں گے۔ شاہی امام نے کہا کہ ہمارے ہندوستانی مسلم نوجوان اس بات سے بے فکر ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، عراق، شام، لبنان وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں جس سے والدین پریشان ہیں۔ شاہی امام نے کہا، آج غزہ میں جو حالات ہیں اسے تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا، لیکن طلوع سحر سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اللہ جب قریب آ جائے تو فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شاہی امام نے جو دعا کرائی اس سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو دوستو یہ تھا شاہی امام صاحب کا بیان جو انہوں نے کل جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد سے دیا ہے۔ اب آپ حضرات کا ان کے اس بیان کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔